بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17واں پارہ ہے جس میں 17 رکوع ہیں اور یہ 17واں پارہ 2 صورتوں پہ مشتمل ہے۔ اس کا پہلا آدھا پارہ وہ سورۃ الانبیاء اور دوسرا نصف پارہ یہ سورۃ الحج پر مشتمل ہے۔ سورۃ الانبیاء اس کو سورۃ الانبیاء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کئی انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہوا، واقعات بیان ہوئے، اسی مناسبت سے سورۃ کا نام انبیاء رکھا گیا۔ اس کے پہلے 2 رکوع میں اللہ رب العزت نے توحید کو بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے توحید کی عجیب مثال یہ ارشاد فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں 2 خدا ہوتے یا کئی خدا ہوتے تو فساد ہوتا۔ جس طرح ایک ملک کے اندر 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، اسی طرح نظام قدرت بھی ایک ہی خدا چلا سکتا ہے۔ اگر 2 یا زیادہ خدا ہوتے ضرور جھگڑا ہوتا، فساد ہوتا۔ اللہ رب العزت آگے ایک عجیب بات یہ ارشاد فرماتے ہیں دوسرے رکوع میں ہی، فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ مقربین اگر ان میں سے کوئی بھی خدائی کا دعویٰ کرے گا فذلک نجزیہ جہنم، ہم ان کو بدلہ جہنم میں دیں گے۔ مرزا قادیانی جو خود کو نبی کہتا ہے، اس کے جہنمی ہونے کی ایک بات یہ بھی ہے، اگر بالفرض قادیانیوں کے بقول مرزا نبی تھا پھر بھی وہ جہنم میں جلے گا۔ وجہ یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ رسولوں اور فرشتوں میں سے جو وہ خدائی کا دعویٰ کرے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ مرزا قادیانی نے ایک جگہ نہیں کئی مقامات پہ کہا ہے کہ انی تیقنت انی ہوا، مجھے یقین ہے کہ میں خدا ہوں۔ تو اس طریقے سے مرزا قادیانی وہ خدائی کا دعویٰ کر کے اس آیت کے وجہ سے جہنم میں جلے گا۔ ہماری سائنس آج اس بات پہ پہنچی ہے کہ زمین آسمان پہلے ایک تھی پھر الگ ہوئے، لیکن قرآن پاک نے اس کو کئی عرصہ پہلے ہی بتا دیا تھا، کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو الگ الگ کیا۔ یہ سورت موت کی حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسی طرح اس کے رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے وزن اعمال کا مسئلہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جو اعمال کا وزن ہوگا یہ بھی برحق ہے۔ اور باقی یہ رہا مسئلہ کہ اعمال تو حصی نہیں ہیں، پھر ان کا وزن کیسا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت بخوبی جانتے ہیں اور وہ ہر چیز پہ قادر ہیں کہ اعمال کا وزن کیسے کرنا ہے، تو وہ جیسے مناسب سمجھیں گے انسان کے اعمال کا وزن کر لیں گے۔ آج بھی کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کا بظاہر جسم نظر نہیں آتا لیکن آج اس کا وزن کیا جا رہا ہے، اس کو تولا جا رہا ہے۔ ہوا ہے، ٹائر میں ہوا کو تولا جاتا ہے کہ کتنی ہوا ہے، تو جس طریقے سے ہوا کو تول دیا گیا ہے، ہوا کا پریشر دیکھا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں جو آج جن کا وجود نہیں ہے آج ان کو تولا بھی جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے معاملات مشکل نہیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخر میں، سورہ انبیاء کے آخر میں قیامت کی ایک نشانی یاجوج ماجوج کو ذکر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کو بیان فرمایا کہ آپ پوری امت کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی رحمت اہل اسلام، اہل کفر، اہل اور جمادات اور اسی طرح حیوانات کے لیے بھی ہے، پوری امت پہ رحیم بن کر آئے ہیں۔ سورۃ الحج، اس سورت کے اندر حج کا ذکر ہے تو اسی مناسبت سے حج، اس کا نام حج رکھا گیا۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو پیدائش کے جو مراحل ہیں ان کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کر لیا تو پھر لوگوں میں اعلان کیا کہ لوگوں آؤ بیت اللہ کی طرف۔ لوگوں نے لبیک کہا تو جس نے لبیک کہا وہ قیامت تک ضرور حج کریں گے۔ اللہ نے ان کی اس اعلان کو، اس آواز کو عالم ارواح تک بھی پہنچا دیا، اور حج کے مزید احکام بھی بیان ہوئے۔ قربانی کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت چاہیے نہ خون چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کتنے اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم دیا اور جہاد کے بارے میں ذکر فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا۔
آخری رکوع میں پھر توحید کی ایک عجیب مثال ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں وہ سب جمع ہو کر مکھی نہیں بلکہ مکھی کا ایک پر ہی بنا دیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ مکھی کا پر تو بڑی دور کی بات ہے، ان مکھی جو کھا لے یہ اس کھائے ہوئے میں سے بھی وہ چھین کر دکھا دیں، ان سے کبھی نہیں ہوگا کہ